اس وقت جو موجودہ ثنا خوانی چل رہی ہے یا ہمارے سابقہ دور کی ثنا خوانی تھی، اور ایک نعت خواں نعت کے ارتقاء میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ پہلے کی ثنا خوانی کی اگر بات کریں تو اگر یہ کہوں کہ اب بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، پہلے نہیں تھا، تو یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ اس وقت چند لوگ تھے اور چند لوگوں کو موقع ملتا تھا کہ جن کو سنا جاتا تھا. حالانکہ گھریلو خواتین گھروں میں پروگرامز پڑھتی تھیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی تھیں، لیکن ان کو موقع اس طرح نہ تو گھروں سے ملتا تھا، نہ گھروں سے اجازت ہوتی تھی، اور نہ ہی میڈیا پہ جن لوگوں کو موقع چاہتے تھے تو ان کو موقع نہیں ملتا تھا. ان میں سے ہم بھی ہیں. اگر ہمارا شروع کا وقت دیکھیں، ہمیں جو محنت ہمیں بہت زیادہ کرنی پڑی، کیونکہ اس وقت میڈیا بہت کمزور تھا اس حوالے سے، کیونکہ پی ٹی وی اور ایس ٹی این کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں تھا، اور ایک وقت تک تو صرف پی ٹی وی تھا. وہاں اگر بچے آڈیشن کے لیے جاتے تھے، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، تو جب آڈیشن کے لیے جاتے تھے تو منع کر دیا جاتا تھا کہ جی ابھی فی الحال ہم سینئرز کو جگہ دیتے ہیں. سینئرز کے نعتوں کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی سینئر گزرے ہیں، چاہے وہ خواتین ثنا خوانوں میں ہوں یا مرد حضرات میں ہوں، ظاہر ہے ان جیسا کوئی بن نہیں سکتا، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی خوشبو، جیسے کہتے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ بات جڑتی ہے، اور سب اپنے اپنے انداز سے ان کا ایک مقام اور بہت پیارا طریقہ تھا. اور آج بھی میں یہ کہوں گی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، انداز ہے. حضور سے محبت کس طرح سے اظہار کر سکتے ہیں، وہ کس طرح کر سکتے ہیں، دوسرا شخص کس طرح کر سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک جس کے پاس کم علم ہے وہ کس طرح حضور سے محبت کا اظہار کرے گا. یہ ہم سب اس چیز کو اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا جس وقت اردو دان تھے لوگ، گھروں میں بھی اگر اردو بولی جاتی تھی بہت شائستہ اور بہت خوبصورت اردو بولی جاتی تھی، لیکن اب گھروں میں بھی اردو اچھی نہیں بولی جاتی.